جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ اللہ جل شانہ نے والدین کی صورت میں ہمارے اوپر جو انعام کیا، ان کے سینے کے اندر اولاد کے لیے بے پناہ محبتوں کا ایک جہاں آباد کیا، اور اس محبتوں اور ان الفتوں کے سبب ہی سخت مشقتیں سہ کے وہ اولاد کی تربیت کرتے ہیں، ان کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں اور ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا ہونا سکھاتے ہیں، اپنا پیٹ کاٹ کے ان کی ضروریات کی تکمیل کرنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے، اور ساری زندگی انہیں اس پر کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کہ میں نے ان کے لیے یہ قربانی دی۔ وہ ان کے اندر رکھی گئی محبت ہے جو اس قربانی سے، اس ایثار سے تسکین پاتی ہے۔ اب والدین کے جو اولاد کے ذمہ حق ہیں، والدین اس کو بطریق احسن پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بہت کم والدین ہیں جو اپنی اولاد کی ضروریات کو پورا نہ کر پاتے ہوں، اور اسی طرح اولاد کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماں باپ کے حقوق کو پورا کریں، ان کی تکریم و تعظیم بجا لائیں اور ان کی خدمت کو شعار حیات سمجھیں اور اپنا فریضہ سمجھ کے ادا کریں۔ اگرچہ خوش نصیب اولادیں اپنے والدین کی خدمت میں مستعد اور فعال رہتی ہیں، لیکن بہت کثرت کے ساتھ اولادیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتی۔ والدین اپنی اولاد کے حقوق کو خوب ادا کرتے ہیں، بہت کم والدین ہیں جو ادا نہیں کر پاتے، لیکن بہت زیادہ اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے حقوق کو ادا نہیں کر پاتے، یا کما حق ہو ان کے حقوق کا خیال نہیں رکھتے۔ بعض اوقات ایک بیٹا ذمہ داری لے لیتا ہے تو باقی اولاد عملاً دستبردار ہو جاتی ہے، یہ کہہ کے کہ بس ٹھیک ہے وہ تو وہاں رہتے ہیں، جبکہ اولاد کے ذمے ماں باپ کے حق بدستور موجود ہوتے ہیں۔ گزشتہ غالباً 1-2 خطبات جمعۃ المبارک میں اس عنوان سے گفتگو ہوئی، اور پچھلے جمعے تو خیر میں حاضر نہیں ہو سکا، تو والدین کے حقوق کو ادا کرنے اور ان کی تعظیم و توقیر بجا لانے اور ان کی خدمت سر انجام دینے کی ہمیں تلقین فرمائی گئی، اور اس میں ہم جتنا بھی مبالغہ کر لیں، والدین کے حقوق اتنے ہیں کہ ہم پوری طرح سے یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے پورے حق ادا کر لیے۔ تو قرآن مجید نے ہمیں والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی تلقین کی، تو ایک تو اللہ نے اپنی عبادت کے حکم نامے کے متصل بعد والدین کی تعظیم و تکریم بجا لانے کی، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی تلقین فرمائی۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، متصل ذکر کیا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اپنی عبادت کے حکم نامے کے بعد۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ انشکر لی ولوالدیک، میرا شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ نے اپنا شکرانہ ادا کرنے کے حکم کے فوراً بعد والدین کا شکرانہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی۔ اب اللہ کے محبوب علیہ السلام والدین کے حقوق کو بیان فرماتے ہیں، مختلف احادیث ہیں، لیکن حضور علیہ السلام کا ایک فرمان جو صحابہ میں ہے، صحابہ سے مخاطبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟
کبیرہ گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں ان کی خبر نہ دوں؟ قلنا بلا یا رسول اللہ، ہم نے کہا کیوں نہیں حضور، آپ ارشاد فرمائیے۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، بڑے گناہوں میں بھی جو اکبر الکبائر ہیں ان میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے۔ پھر دوسرا گناہ ذکر کرتے ہوئے فرمایا وعقوق الوالدین، اور والدین کی نافرمانی کرنا ہے، ان کو اذیت تکلیف پہنچانا ہے۔ تو شرک کے بعد دوسرا بڑا گناہ اللہ کے محبوب نے جو بیان فرمایا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ والدین کی نافرمانی، ان کو ناراض کرنا اور ان کی اہانت کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے۔ اور والدین کی خدمت بجا لانا اور ان کے احکام کو ماننا، یہ اولاد کے ذمے لازم قرار دیا گیا، اور یہ وہ امور ہیں جن کی بجا آوری سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اولاد کو نصیب ہوتی ہیں۔ امام رازی نے لکھا، امام غزالی نے، وہ گناہ جن گناہوں کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، اور وہ نیکیاں جن کی جزا آخرت میں تو ہے ہی، دنیا میں بھی ان نیکیوں کی جزا ضرور ملتی ہے۔ تو فرمایا ان گناہوں میں سے ایک گناہ والدین کی نافرمانی ہے۔ جو والدین کا نافرمان ہو آخرت میں تو اس کی سزا پائے گا ہی، لیکن دنیا میں بھی اس کی سزا ضرور پاتا ہے۔ اور اسی طرح کہا وہ نیکیاں جن کی جزا، جن کا صلہ آخرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے، لیکن اس نیکی کا صلہ دنیا میں بھی اللہ ضرور دیتا ہے، وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ تو میں تو یہ بات کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے اوپر جس شخص کو بھی عزتوں کی مسند پہ بیٹھے ہوئے دیکھیں، آپ تحقیق کر کے دیکھ لیں، والدین کی دعائیں سے شامل ہوں گے۔ اور جس شخص کو ذلیل ہوتا دیکھیں، اس کے ذلیل ہونے کے اور بہت سارے سبب ہیں، لیکن ایک سبب والدین کی اہانت اور والدین کی توہین ہوگی۔ تو خوش نصیب وہی ہیں جو اپنے والدین کی خدمت بجا لاتے ہیں، بالخصوص جب وہ بڑھاپے میں چلے جائیں۔ بڑھاپے میں چونکہ ان کو ضرورت زیادہ ہوتی ہے، ویسے تو جوانی میں بھی والدین کے حقوق اولاد کے ذمے واجب الادا ہے، لیکن بڑھاپے کے اندر اور زیادہ اس کی تاکید کی گئی ہے۔ جب دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، کیونکہ ان کی طبیعت میں اس وقت چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اور امور پر گرفت کمزور ہو جانے کی وجہ سے۔ سارے فیصلے کسی زمانے میں وہ خود کرتے تھے، اب صحت کی وجہ سے وہ بچوں کے ہاتھ میں چلے گئے ہیں، تو وہ طبیعت کے اندر فراغت کی وجہ سے یا ان ساری چیزوں کو ملا کر کے بڑھاپا بھی بچپن کی طرح ہو جاتا ہے، تو طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جاتا ہے، تو اولاد کنی کترانا شروع کر دیتی ہے۔ بس مجبوری کے ساتھ 10 منٹ ماں باپ کے پاس بیٹھے، کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ ان کی اب مرضی کی باتیں نہیں کرتے۔ جو موضوعات اب دنیا کے جدید دنیا کے موضوعات ہیں، ماں باپ کو ان موضوعات کا پتہ ہی نہیں ہے، تو وہ کوئی ایسی بات چھیڑ دیں گے جو ان کی دلچسپی ہی نہیں ہے، تو پھر وہ کنی کترا کے گزر جائیں گے، کسی کوئی بہانہ لگا کے چلے جائیں گے، 10 منٹ بیٹھیں گے، 5 منٹ بیٹھیں گے، جبکہ اس عمر میں والدین کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ ان کی اولاد ان کے پاس بیٹھے۔ تو اولاد اس وقت کنی کترا رہی ہوتی ہے، اور وہ اپنے اندر سے دلیل تلاش کر رہی ہوتی ہے کہ ظاہر ہے میں سارے کام کرنے ہیں اور یہ ساری میری مجبوریاں ہیں۔ تو یہ باتیں جو آج ماں باپ کر رہے ہیں اولاد کے مطلب کی نہیں ہیں، تو بچپن کے اندر جب تم باتیں کرتے تھے وہ ماں باپ کے مطلب کی تھی، تم تو تلفظ غلط بولتے تھے تو ماں باپ اس سے بھی ہنستے تھے، اس سے بھی خوش ہوتے تھے، اور دوبارہ آپ کو وہ غلط تلفظ بولنے کے لیے اکساتے تھے کہ تم دوبارہ بولو اور انہیں خوشی ہو۔ تم تو ٹیڑے لفظ بولتے تھے، انہیں اس سے بھی خوشنودی حاصل ہوتی تھی۔ تو اچھا، پھر اس کے بعد والدین انتقال کر جائیں تو یہ اللہ نے یہ اعزاز دیا ہے والدین کو کہ ان کے حق پھر بھی ختم نہیں ہوتے۔
یعنی والدین جوان ہوں پھر بھی اولاد کے ذمے ان کے حق ہیں، والدین بوڑھے ہو جائیں تو پھر اور حق بڑھ جاتے ہیں، اور والدین فوت ہو جائیں تو کچھ حق ایسے ہیں جو اولاد کے ذمے پھر بھی واجب الادا رہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حق الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا، تجہیز و تکفین، تدفین، غسل، یہ ساری چیزیں اس کے زمرے میں آتی ہیں۔ تو سب سے پہلا حق پھر اولاد کے ذمے جو عائد ہوتا ہے الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ ایسے بد نصیب لوگ بھی ہیں جو اپنے والدین کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے۔ آپ کہیں گے کہ نہیں ایسا تو نہیں ہے، ایسا کوئی بدبخت تو نہیں ہو سکتا کہ جو اپنے ماں باپ کا جنازہ نہ پڑھے۔ ایسے کچھ بدبخت لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنے ماں باپ کے جنازوں میں شرکت نہیں کی، اگرچہ یہ خال مثالیں ہیں، لیکن ان بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں جو رسماً کھڑے ہوئے ہیں لیکن انہوں نے جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جو آئے بھی اور جنازے کی صف میں کھڑا بھی ہو جائے، پڑھے بھی نہ، ضد کی وجہ سے نہیں، اس لیے جنازہ نہیں پڑھا کہ جنازہ آتا نہیں تھا، اور ساری زندگی جس طرح لوگوں کے جنازوں میں جا کے رسماً کھڑے ہو کے واپس آ جاتے تھے، اپنے والدین فوت ہو گئے تو بیٹھ کے یاد تھوڑا کیا ہے، تو جو ساری زندگی لوگوں کو دھوکہ دیا ہے آج وہ اپنے والدین کو بھی دیتا ہے۔ اپنے والد اپنی والدہ کے جنازے کی صف میں کھڑا ہوتا ہے لیکن خاموشی سے کھڑا ہوتا ہے، جنازہ چونکہ آتا ہی نہیں ہے تو لہٰذا رسماً کھڑا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کو دکھائیں کہ یہ والدین کا جنازہ پڑھ رہا ہے۔ اور ظاہر ہے جو حساس شخص ہوگا اس کو دکھ بھی بڑا ہوتا ہوگا کہ میں کتنا بد نصیب ہوں کہ باپ کے جنازے میں کھڑا ہوں، ماں کے جنازے میں کھڑا ہوں، لیکن میں جنازہ بھی نہیں پڑھ پا رہا۔ لوگوں کو تو نہیں پتا لیکن اسے تو پتا ہے نا کہ وہ کھڑا ہے اور رسماً کھڑا ہے، اور یہ والدین کا مرنے کے بعد اولاد کے ذمے عائد ہونے والا پہلا حق تھا کہ وہ ان پر جنازہ پڑھے۔ تو کس قدر بدبختی ہے اس شخص کی جو اپنے والدین کا، اپنی ماں کا، اپنے باپ کا یہ حق بھی ادا نہیں کر سکتا، اور رسماً صف میں کھڑا ہے اور رسماً صف سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اور بعد میں ان کے لیے ایصال ثواب کے لیے بھی اس کو، اس کے خاندان کو، اس کے بچوں کو کوئی توفیق نہیں ہے۔ یہ جو مجھے تو حیرت ہوتی ہے کہ لوگ جب یہ بہت زیادہ اس پہ زور دیتے ہیں کہ بچے بھیجو اور وہ ہم نے پڑھانا ہے، تو آپ کے اتنے بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، تو آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ تو یہ عجیب سی بات ہے کیونکہ وہ پڑھنا ہی نہیں چاہتے، اپنی اولاد پڑھنا ہی نہیں چاہتے، تو وہ یہ سمجھا کہ شاید چلو وہاں سے بچے اٹھا لائیں اور ہم عہدہ بھرا ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو پہلا حق ہے الصلاۃ علیہما، ان پر جنازہ پڑھنا۔ دوسرا حق جو والدین کا اولاد کے ذمے مرنے کے بعد بھی واجب الادا ہے، وہ ہے بر الاصدقاء۔ والد ہے تو اس کے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اور ماں ہے تو اس کی سہیلیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ چچا باپ کی جگہ پر ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہے۔ اسی طرح جو دوست ہیں والد کے، ان کا خیال کرنا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پہ جا رہے تھے تو راستے کے اندر ایک شخص ملا، تو آپ نے رک کر کے اسے پوچھا تو فلاں کا بیٹا ہے؟ اس نے کہا جی۔ تو آپ سواری سے اترے تو اس کو سواری پیش کر دی، کہا آپ اس پہ بیٹھیں، اور اپنا امامہ اتار کے کہا کہ آپ یہ پہن لیجئے، اور چل پڑے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ آپ نے کیا کیا؟ خود پیدل ہو گئے، اس کو سواری دے دی اور اپنے سر سے امامہ اتار کے اس کے سر پہ رکھ دیا۔ کہا کہ مجھے شک پڑا کہ یہ فلاں کا بیٹا، اس نے تصدیق کر دی ایسا ہی ہے، تو جو اس کا باپ تھا وہ میرے باپ کا دوست تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس لیے باپ کے ساتھ محبت کا صلہ یہ ہے کہ باپ کے جو دوست ہیں ان کی اولاد کا بھی اکرام کیا جائے، ان کی بھی تعظیم کی جائے۔ تو
یہ حق شریعت نے ہمیں دیا ہے، والدین کے مرنے کے بعد بھی جو اولاد کے ذمے واجب الادا ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کی کنیز تھی، تو آقا کریم علیہ السلام ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد ان کی کٹیا میں انہیں ملنے کے لیے جاتے تھے، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اپنی ماں قرار دیا ہے اور حضور ہمارے روحانی باپ ہیں، تو ہم بھی اسی رشتے کے ناطے ان کی زیارت کرنے کے لیے جائیں۔ تو ماں باپ جنہیں پسند کرتے ہوں، ماں باپ جن سے محبت کرتے ہوں، ان کے جو خون کے یا دودھ کے رشتے ہوں یا دوستی کے رشتے ہوں، تو اولاد کو ساری زندگی ان کا خیال رکھنا ہوگا اور ان کو نبھانا پڑے گا، اس سے والدین کو قبر میں خوشی ہوتی ہے۔ تیسرا حق اولاد کے ذمے جو ہے وہ استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرنا، استغفار کرنا، ان کے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگنا۔ اور اللہ تعالیٰ جل شانہ جس طرح اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعائیں قبول کرتا ہے، اسی طرح اولاد کی دعائیں ماں باپ کے حق میں بھی قبول فرماتا ہے۔ ایک شخص مرنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اس کے اچانک درجے بلند کر دیے جاتے ہیں اور اس کے اوپر جو قبر میں سختیاں سی وہ اٹھا لی جاتی ہیں، تو وہ عرض کرتا ہے کہ مالک یہ کیا ہوا؟ تو کہا کہ تیرے بیٹے کا جو تشریف رکھیے، تیرے بیٹے کا جو استغفار تھا تیرے بعد جو اس نے کیا، تو یہ اس کے لیے، اس کی وجہ سے ہوا۔ تو بیٹے کا استغفار کرنا اولاد کے لیے، بیٹی کا استغفار کرنا اولاد کے لیے، تو یہ ان کی بخشش کا سبب ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، ایک دعا مانگا کرتے تھے اللہ کی بارے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمی ولمن استغفر لہما، اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اللہ اسے بھی بخش دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمد بن سیرین جلیل القدر تابعی ہوئے، وہ جب بھی دعا مانگتے تھے تو یہ دعا ضرور مانگتے تھے، اللہم اغفر لأبی ہریرہ ولأمہ ولمن استغفر لہما، اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، حضرت ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے۔ تو کسی نے حضرت ابن سیرین سے کہا، تمہیں حضرت ابو ہریرہ سے کوئی خاص رشتہ ہے محبت کا کہ تم ضرور ان کے لیے ان کی ماں کی بخشش کی دعا کرتے ہو؟ کہا کہ رشتہ تو آپ کا بھی وہی ہے جو میرا ہے، لیکن میں اصل ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا میں شامل ہوتا ہوں، چونکہ انہوں نے کہا تھا اے اللہ ابو ہریرہ کو بخش دے، ابو ہریرہ کی ماں کو بخش دے، اور جو ہم دونوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اسے بھی بخش دے، تو میں ان کے لیے دعا کر کے ان کی دعا اپنے حق میں لے رہا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ وہ میری ماں کے لیے دعا کرے، میری ماں کے لیے دعا کرے۔ اللہ اکبر۔ تو ماں باپ کے لیے دعا کرنا، میں نے کتب تصوف میں پڑھا ہے کہ جو شخص روزانہ اپنے والدین کے لیے دعا کرے، والدین زندہ ہوں تب بھی، فوت ہو گئے ہوں تب بھی، کبھی اس میں ناغہ نہ ہونے پائے، ساری زندگی اس کے رزق میں بے برکتی نہیں آ سکتی جو والدین کے لیے روزانہ دعا کرے۔ ویسے ہمیں جو ہمارے دین نے اسلوب عبادت دیا ہے، اللہ اکبر، کتنا خوبصورت دین ہے دین اسلام۔ اولاد نمازی ہوگی، 5 گانا نماز پڑھنے کی عادی ہوگی، اہتمام سے دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص کے 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹیاں ہیں، 5 بیٹیاں ہیں، 7-8 بیٹے ہیں، بچے ہیں، بچی، بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور وہ سارے نماز پڑھتے ہیں، اور ہر نماز میں کتنی مرتبہ یہ تشہد آتا ہے، اور 5 نمازوں میں کتنی مرتبہ آتا ہے۔
تو کبھی مسجد میں دعا مانگ رہے ہیں، کبھی گھر میں، کبھی حرم میں، کبھی مدینہ المنورہ میں، کبھی ریاض الجنہ میں، کبھی دکھے ہوئے دل کے ساتھ، تو کبھی تو کوئی کیفیت ایسی ہوتی ہے نا کہ باب اجابت تک دعائیں پہنچتی ہیں۔ تو اولاد کو نمازی بنائیں، تمہارے لیے دعاؤں کا تسلسل نہیں ٹوٹے گا، پھر اولاد کی اولاد جو دعا مانگتی ہیں اس کا بھی حصہ ملتا ہے، پھر ان کی اولادیں قیامت تک جو مانگتی رہیں گی تو اس کا حصہ ملے گا۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اذا مات، جب تم میں سے کوئی شخص انتقال کر جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اس کے سارے کھاتے کلوز ہو جاتے ہیں، لیکن 3 سلسلے ختم نہیں ہوتے، 3 کھاتے کلوز نہیں ہوتے۔ ان میں سے ایک صدقہ جاریہ، اور دوسری بات ارشاد فرمائی کہ ایک صدقہ جاریہ، اور دوسری فرمائی علم ينتفع بہ، ایسا علم جس سے لوگ نفع حاصل کرتے ہیں، اور تیسری بات ارشاد فرمائی وولد صالح يدعو له، وہ اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرتی ہے، وہ فائدہ اس کا قبر میں پہنچتا ہے۔ ویسے تو میں ایسا بھی دیکھا ہے کہ اس پر بھی بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ یہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس کو حالانکہ ضرورت ہوتی ہے وہاں، اور ہم بحث میں لگے ہیں۔ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا مل میت فی القبر الا کالغریق المتغوص فی البحر، جب کسی شخص کو ہم قبر میں دفن کر کے آتے ہیں تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے جس طرح کوئی شخص پانی میں ڈبکیاں لے رہا ہو، کالغریق المتغوص فی البحر، جس طرح سمندر کے اندر کوئی بندہ وہ ڈبکیاں لے رہا، ہچکولے کھا رہا ہو تو غوطے آ رہے ہیں اس کو، تو اس وقت ینتظر دعوتن، اس وقت وہ انتظار کرتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھے، اور جن سے اسے توقع ہوتی ہے وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں پہنچتی بھی ہے نہیں پہنچتی، اور وہ ینتظر دعوتن، یہ حدیث کے لفظ ہے، وہ اس وقت دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے کسی کے ہاتھ اٹھ جائیں اور میرے لیے کوئی دعا کر دے۔ اللہ اکبر۔ سنو، دعا اللہ جل شانہ کو محبوب ہے، اور اللہ نے اپنے سے مانگنے کا ہمیں حکم دیا ہے، اور جب کوئی دعا مانگتا ہے تو اللہ اس کو رد نہیں کرتا۔ ان ربکم حیی کریم یستحیی من عبدہ اذا رفع یدیہ الیہ ان یردہما صفرا، تمہارا رب حیا کرنے والا، سخی، زندہ اور کریم ہے، جب بندے اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑ دیں، جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے تو پھر میں نہیں دوں گا تو کس در پہ جائیں گے۔ تو والدین کو قبر میں ضرورت ہوتی ہے دعاؤں کی، ابھی سے سوچ لو انجام اپنی طوطا چشمی کا، قبر میں تم کو بھی ضرورت ہوگی دعاؤں کی۔ تو یہ والدین کا حق ہے، استغفار لہما، ان کے لیے بخشش کی دعائیں کی جائے۔ چوتھا حق ماں باپ کا اولاد کے ذمے جو واجب الادا ہے وہ ہے انفاذ عہدہما، ان کے وعدوں کو پورا کرنا۔ انفاذ العہد، انہوں نے اگر کوئی وعدے کیے تھے کسی وجہ سے پورے نہیں کر سکے تو ان کو پورا کرنا۔ وہ وعدہ اللہ سے تھا، یعنی منت مان چکے تھے، پوری نہیں کر سکے، اور اسی طرح اللہ کے گھر سے کوئی وعدہ تھا کہ اللہ مجھے توفیق دے، اور وہ یا انہوں نے کہا کہ میں یہ کام کر دوں گا، مہلت نہیں ملی تو وہ کام نہیں کر سکے، تو اولاد اس کو پورا کرے۔ اسی طرح اس کے زمرے کے اندر ان کے اچھے اعمال کے تسلسل کو قائم رکھنا۔ مثال کے طور پہ والدین کچھ اچھے کام کیا کرتے تھے، فلاحی کام کیا کرتے تھے، نیک کام کیا کرتے تھے، کچھ غرباء کی ذمہ داری انہوں نے لے رکھی تھی، کمزور رشتہ داروں کا خیال رکھتے تھے، محلے کی مسجد، علاقے کے مدارس کا وہ کچھ ذمہ اپنے ذمے لیے ہوئے تھے، اسی طرح مریضوں، اپاہجوں، لاچاروں کی مدد، نصرت انہوں نے اپنے ذمے لے رکھی تھی۔ تو اب انتقال کر گئے تو اگرچہ
یہ چیز واجب نہیں ہے، چونکہ وہ ان کا عہد نہیں تھا، ایک معمول تھا۔ تو جو معمول تھا تو اولاد کا حق ہے کہ اس معمول کو جاری رکھنے کی کوشش کرے اگر ان کے پاس یہ مالی صورتحال موجود ہے۔ یہ مجھے کسی نے بتایا، واللہ عالم کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، کہ یہ جو البیک ہے وہاں سعودیہ میں، تو یہ جو بیچتے ہیں ایک، تو اس کے بدلے میں 1 درہم جو ہے، 1 ریال جو ہے وہ خیریہ کو دیتے ہیں۔ تو یہ جب فوت ہو گئے وہ اس کے جو مالک تھے، تو خیریہ کا جو ہیڈ تھا اس نے ان کے بیٹوں کو آ کے کہا کہ آپ کے باپ کا یہ معمول تھا، تو کیا آپ بھی اس کو جاری رکھنا چاہیں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ 2 ریال دیا کریں گے۔ تو اللہ کاموں میں برکت ڈالتا ہے، صدقے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ تو ماں باپ کے جو اعمال خیر ہیں ان کو جاری رکھا جائے، ان کو تسلسل کو ختم نہ ہونے پائے۔ جو لوگ جڑے ہوئے تھے، جن کے گھر چلتے تھے، جن کے چولہے چلتے تھے، تو جب ماں باپ کے انتقال کے بعد جب وہ ہٹ جائیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ بیچارے ایک مشکل میں آ جائیں گے، اور اگر وہ تسلسل جاری رہے گا تو ان کی دعاؤں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں، اگر ماں باپ کے انتقال کے بعد بیٹے آزمائش میں آگے ہیں تو وہ نہیں کر پاتے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر وہ کر پاتے ہیں تو ان کے ذمہ یہ ہے کہ وہ یہ کریں۔ ماں باپ کا ایک حق بر الاصدقاء، جس طرح کہ میں نے کہا، اس طرح صلہ رحمی کرنا، یہ بھی ماں باپ کا حق ہے۔ ماں باپ کا اولاد کے ذمہ حق یہ ہے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے جو رشتے ہیں ان کو نبھایا جائے، صلہ رحمی کی جائے۔ یہی اچھی معاشرت کی تشکیل کا سبب و ذریعہ ہوتا ہے۔ اور اگر اولاد کہے کہ ٹھیک ہے ان کے ساتھ تھا تو ہم ختم کر دیں، تو پھر اس کا نتیجہ عملی طور پہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ رشتے ہی ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ اس طرح سے تسلسل قائم نہیں رکھ پاتا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو چیزیں سکھائی ہیں والدین کے حوالے سے، تو ان کو پورا کرنا اور اس کا خیال، اس کا لحاظ کرنا۔ والدین اللہ کی رحمتوں کا ایک مجسم روپ ہیں، اور جب یہ موجود ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کی موجودگی محسوس ہوتی ہے، اور جب یہ چلے جاتے ہیں تو ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں تو آپ کو ان کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، زندگی میں داخل ہو جاتے ہیں، آ کے شامل ہو جاتے ہیں تو بھی کوئی اتنا خاص فرق نہیں پڑتا، لیکن کچھ لوگ شامل ہوتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کوئی شامل ہوا ہے، نکل جائیں تو پتہ چلتا ہے کوئی نکل گیا ہے، اور ان میں سے اہم ترین ہستی والدین کی ہستی ہے۔ جب والدین موجود ہوتے ہیں تو ان کی شفقتوں کا گھنا سایہ محسوس ہوتا ہے، لیکن بہت سارے لوگ اس نعمت کی قدردانی ان کی زندگی میں نہیں کر پاتے۔ ایک معروف مقولہ ہے کہ قدر نعمت زوال نعمت کے بعد ہوتی ہے۔ نعمتیں میسر ہوں تو بعض اوقات انسان محسوس نہیں کرتا، لیکن جو حساس لوگ ہیں ان کے لیے تو چیزیں چھوٹی چھوٹی بھی محسوس ہوتی ہیں، اور یہ تو بہت بڑی نعمت غیر مترقبہ ہے۔ لیکن اگر کوئی بندہ نعمت کے میسر ہونے پہ اس کو محسوس نہیں بھی کر پاتا، لیکن اس کے چھن جانے سے اس کو ضرور محسوس کر پاتا ہے، تو یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ ہر طبقہ زندگی سے تعلق رکھنے والا، غریب کے ماں باپ چلے جائیں تو وہ بھی محسوس کرتا ہے، امیر کے چلے جائیں، عالم، تہجد گزار، شب زندہ دار، نیکوکار، جس طرح کا بھی شخص ہو، ماں باپ کی کمی کو باہر، میں اور آپ کیا، ہماری اور آپ کی حیثیت ہی کیا، خود امام الانبیاء نے اس کمی کو محسوس کیا۔ آپ جانتے ہیں کہ حضور پیدا ہوئے تھے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، صرف والدہ ماجدہ تھیں، اور 6 سال کی عمر میں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضور کو لے کے مدینۃ المنورہ گئیں۔ یہ حضور کا ننیال تھا، اور وہاں کچھ دن گزارنے کے بعد جب واپس حضور مکہ المکرمہ آ رہے تھے تو راستے میں ابوا کے مقام پر حضرت آمنہ کی طبیعت خراب ہو گئی، اور انہیں لگا کہ یہ میرا بخار جان لیوا ثابت ہوگا، تو انہوں نے ام ایمن کو، جس کا بھی ذکر ہوا، یہ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا کی کنیز تھی،
تو ان کو کہا کہ میرے بیٹے کو بحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا. اور پھر حضور کے سر پہ حضرت آمنہ نے صحرا میں ابوا کے مقام پر ہاتھ رکھا. پھر حضور علیہ السلام سے وہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی لیکن ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور آنکھیں آنسوں سے بھر گئیں. لیکن جو چند جملے کہے وہ تاریخ نے محفوظ کر لیے. سیرت کی سب سے پہلی کتاب جو ہمیں دستیاب ہوئی وہ ہے سیرت ابن حشام. اس سیرت میں آج بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس کے علاوہ بھی سیرت کی جتنی بھی کتابیں دستیاب ہیں تقریباً حضور علیہ السلام کے بچپن کے حالات میں یہ واقعہ مذکور ہے. تو 6 سال کی عمر تھی حضور علیہ السلام کی. حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ کو سخت بخار ہو گیا، اور انہیں لگا کہ یہ بخار جان لیوا ثابت ہوگا اور اب میں اس دنیا سے کوچ کرنے والی ہوں. تو حضرت برکہ کو یعنی ام ایمن کو وصیت کی کہ میرے اس بیٹے کو بحفاظت امیر قریش پہنچا دینا. اور پھر حضور کے سر پہ ہاتھ رکھا. کچھ کہنا چاہ رہی تھیں، ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، لیکن جو کہا وہ تاریخ نے محفوظ کیا. کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانا ہو جانا ہے، ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے. میں بھی جا رہی ہوں. وہ ذکر باق و ولد تو توہرا، لیکن میرا ذکر نہیں مٹے گا، اس لیے کہ تیرے جیسا ستھرا بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہوں. جن ماؤں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان ماؤں کا ذکر نہیں مٹا کرتا. یہ آخری لفظ تھے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کہ سانس ٹوٹ گئی. اور حضور 6 سال کی عمر میں تھے، ماں سے لپٹ گئے اور بار بار کہتے تھے امی آپ آگے بولتی نہیں، لیکن خاموش ہو گیا تھا چمن بولتا. پھر وہیں ابوا میں ہی سیدہ آمنہ کی تدفین کی گئی اور حضور نے معاونت کی ام ایمن کی. پھر حضور کی قبر پر، حضرت آمنہ کی قبر پر چھوٹے چھوٹے پتھر کے ٹکڑے رکھ دیے. تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں، تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے. پھر الوداع کہہ کے ام ایمن کے ساتھ سواری پہ بیٹھ گئے اور امیر قریش کو آ کے ام ایمن نے بتایا حضرت عبد المطلب کو کہ آپ کی بہو راستے میں انتقال کر گئی اور ہم دفن کرائے ہیں. تو حضور کو آغوش میں لے کر حضرت عبد المطلب بہت روئے. اور حضور علیہ السلام کی انہوں نے ذمہ داری جس طرح سے نبھائی وہ تاریخ کا ایک بڑا خوبصورت باب ہے کہ آقا کریم ان کی مسند پہ جا کے بیٹھا کرتے تھے اور حضور فرماتے تھے اس کو کوئی نہ روکے. حضرت عبد المطلب 8 سال کی عمر حضور کی ہوئی. اس واقعہ کو 2 سال کے بعد حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا. سیرت کی ساری کتابوں میں لکھا ہے کہ جب امیر قریش کا جنازہ اٹھا تو پورا بطحہ امڈ آیا جنازے میں شرکت کرنے کے لیے، لیکن زمانے نے 8 سال کے ایک بچے کو دیواروں سے چمٹ چمٹ کے روتے ہوئے دیکھا. آج یہ سہارا بھی جدا ہو گیا. آغوش مادر میں بھی ابھی نہیں آئے تھے کہ باپ نہیں تھا. 6 سال کے تھے، ماں انتقال کر گئی. آج 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا کا بھی انتقال ہو گیا. اب اپنے چچا جناب ابو طالب کی کفالت میں آئے اور انہوں نے بھی جس طرح سے حضور کی پرورش کی اور حضور کا خیال رکھا وہ تاریخ کا انوکھا باب ہے. وہ حضور کو ایک بستر پہ لٹاتے اور پھر حضور کو دوسرے بستر پہ کر دیتے اور خود اس بستر پہ لیٹ جاتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو کوئی غضن نہ پہنچا دے. بالخصوص اعلان نبوت کے بعد شاب ابی طالب کی مشکلیں بھی کاٹی، تکلیفیں بھی گوارا کی. خیر پھر ان کا بھی انتقال ہوا. جب ان کا انتقال ہوا تو اس سال ہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال ہوا تھا. تو اس سال کو حضور نے عام الحزن، غم کا سال، اس کے طور پہ حضور نے اس سال کو گزارا. خیر حضور کے غلاموں کے ساتھ پھر جو ہوا، حضرت بلال حبشی کو جس طرح مارا گیا، حضرت سمیہ کو جس طرح شہید کیا گیا، حضرت یاسر کو شہید کیا گیا، تپتی ہوئی ریتوں پر حضور کے غلام لٹائے گئے اور جو جو اذیتیں پہنچائی گئی، کچی کھالوں میں لپیٹے گئے لوگ اور ان کو دھونیاں دی گئیں. تو آقا کریم علیہ السلام اللہ کے حکم سے مکے سے ہجرت فرما کے مدینہ چلے گئے. یہاں کے حالات سازگار نہیں رہے تھے. تو جب وہاں گئے تو وہاں حالات بدل گئے. یہاں تو لوگ پتھر بھی پھینکتے تھے، لوگ راستے میں گڑھے بھی کھودتے تھے، کانٹے بھی بکھیرتے تھے، اجریاں بھی ڈالتے تھے.
مدینۃ المنورہ کا ماحول کیا ہے؟ قرآن نازل ہوتا ہے، اے ایمان والو میرے نبی کی آواز سے آواز بھی اونچی نہ کرنا۔ یا وہ دور کے جب لوگ پتھر پھینکتے تھے، تمہارا لہجہ بھی بلند نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ المجادلہ اٹھائیے، اے ایمان والو میرے نبی سے سرگوشی کرنا چاہتے ہو، کوئی بات پوچھنا چاہتے ہو تو ایسے ہی نہ چلے آنا، پہلے گھر جانا، صدقہ لینا، فقیر ڈھونڈنا، خیرات کرنا، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آنا، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں حاضری ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ حالات ہیں تو حضور حجرہ انور سے نکلے عشاء کی نماز پڑھانے کے لیے۔ الحاوی للفتاوی کے اندر امام سیوطی نے اس واقعہ کو لکھا ہے۔ تو حضور حجرے سے نکلے تو تا حد نظر صحابہ تھے، جو ہی حضور علیہ السلام کو صحابہ نے دیکھا تو ادب سے کھڑے ہو گئے۔ تو اس محبت کو دیکھا تو چشمان رحمت سے آنسو چھلکنے لگے، اور پھر حضور مصلی پہ کھڑے ہو گئے اور کچھ ارشاد فرمایا۔ تو امام سیوطی نے اس کا ذکر کیا، حضور کی آنکھیں نمناک تھیں، چھلک رہی تھیں، اور پھر حضور نے کہا لو ادرکت والدی او احدہما، کاش آج میرے ماں باپ زندہ ہوتے، کم از کم میری ماں ہی زندہ ہوتی، وَأَنَا أُصَلِّي صَلَاةَ الْعِشَاءِ، اور میں لوگوں کو نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، وَأَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، اور اس میں سورہ فاتحہ کی تلاوت چل رہی ہوتی، اور میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا، وہ دروازے پر آتی، پردہ ہٹاتی اور مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی، فرمایا لوگوں نماز چھوڑ کے پہلے ماں کی بات کو سن لیتا۔ تو ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ ماں اللہ نے ایک ایسا رحمتوں کا روپ بنایا، زندگی کا کوئی بھی مرحلہ ہو آپ کو ماں کبھی بھی فراموش نہیں ہوتی، باپ کبھی بھی فراموش نہیں ہوتا۔ تو خوش نصیب لوگ اپنے ماں باپ کے لیے دعاؤں کے سلسلے کو کبھی بھی موقوف نہیں کرتے، اور بد نصیب لوگ اپنے ماں باپ کو دنیا میں اذیتیں دے کے اس دنیا کو بھی جہنم بنا لیتے ہیں اور آخرت کے عذابوں کے بھی مستحق ہو جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں والدین کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔